بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، بے پاک شہید صحافت امتیاز میر کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سینکڑوں سوگواروں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینل 5 نیوز اور میٹرو 1 کے معروف نیوز اینکر شہید صحافت امتیاز میر کو آج ملیر کے مقامی قبرستان میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ مقامی مسجد میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، صحافی برادری، سماجی شخصیات، مرحوم کے عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ شہید صحافت امتیاز میر اپنی نڈر صحافت اور بین الاقوامی امور پر گہرے تجزیاتی پروگراموں کے باعث مشہور تھے۔ وہ گزشتہ ہفتے ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر نے صحافتی حلقوں سمیت پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ جنازے کے موقع پر شرکاء نے ان کی صحافتی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور انہیں ایک نڈر، ایماندار اور اصول پسند صحافی قرار دیا۔ دکھ کی گھڑی ہے اور نہ بھولنے والی ساری عمر یہ دکھ رہے گا، کیونکہ بہت اچھا دوست اور ایسا دوست جو ہمیشہ جہاں بھی ملتا تھا مسکراتے اور بات کرتے ہوئے، اور کبھی اس کے چہرے پہ ہم نے غم نہیں دیکھا، خوشی دیکھی، ہر کسی کے کام آنے والا۔ مگر افسوس آ رہا ہے اپنی موجودہ ان حکمرانوں پہ جو بحث ہیں۔ مرنے کے بعد تو سب آ جاتے ہیں، مگر جب زندہ تھے، حیات تھے اور ہاسپٹل میں وہ منتظر تھے تمام ان لوگوں کے جو مدد کر سکے، مگر کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہ سوالیہ نشان پوری تاریخ میں، جب بھی آنے والی نسل جو جرنلزم میں ہوگی یا جرنلزم سے سیاست میں آئے گی، وہ اس دن کو ایک سیاہ ترین دن سمجھے گی بھی، پڑھے گی بھی۔ مگر افسوس ہے کہ یہاں پر صحافی کا، کیمرہ مین کا، رپورٹر کا، اینکر کا جو خون ہے وہ اتنا سستا ہے کہ جو رائیگان چلا جاتا ہے اس کی کوئی تداور نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں افسوس ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی ہائی پروفائل کیس ہوتا تو وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، مگر آج ہمارے ساتھی، اس دوست جو ہمیشہ سب کی آواز بنا اور ان تک آواز پہنچاتا رہا، آج یہ بے شرم لوگ جو ہے یہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، سنجیدگی اگر ہوتی
تو قاتلوں کو تو پکڑنا دور کی بات، اب تک تو CCTV اور شواہد مکمل نہیں ہوئے. اور میں کل سے ایک ہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت اور حکومت پاکستان اگر اس واقعے کو سنجیدگی سے جیسے بیانوں میں کہ لے رہی ہے، اگر لے رہی ہو تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اسپتال انتظامیہ کو بھی لے، اور ایک مکمل JIT کے اندر اسپتال انتظامیہ، کیونکہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہم آئی وٹنس ہیں، پوری قوم آئی وٹنس ہے. وہ پرسوں تک بالکل اپنے پیروں پہ کھڑا تھا، لیٹا ہوا تھا، واک کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، مکے ہلا رہا تھا، بتا رہا تھا. پاکستان انڈیا کے میچ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے اس سے. تو پھر ہاؤ کڈ اٹ پاسبل کہ ایک دم پھر وہ رات میں بغیر بتائے طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر، اور ایک دم ہی یہ خبر دے دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہا. خیر، وہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی، اس کو شہادت کا درجہ نصیب فرمایا، جو اس کے لیے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملا. لیکن یہ افسوس کا مقام ہے ان اداروں کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے، ان قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے کہ پاکستان کے خلاف جو پورا انٹرنیشنل میڈیا چھاپتا ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے خطرناک ترین سرزمین ہے صحافیوں کے لیے، اور سندھ تو یہ ان کی اس فلسفے پہ، ان کے اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے. اور میرے خیال سے صوبہ سندھ تو صحافیوں کے خون کے لیے ہی بنایا گیا ہے. میرے خیال سے سندھ کا کوئی شہر، کوئی صوبہ، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی گوٹ، کوئی دیہات اب باقی نہیں رہ گیا جس میں مظلوم صحافی حق کی آواز اٹھائے اور اس کی لاش نہ اٹھی. تو خیر، صحافیوں کے سینے، کیمرہ مین، رپورٹر، اینکر پرسن، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن شاید جن کی ڈیوٹی ہے، پولیس کی، حکمرانوں کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، وہ اپنی ڈیوٹیوں کو صحیح انجام نہیں دے رہا. اور یہاں پر اب میں کسی سے مطالبہ نہیں کروں گا، صرف ایک ہی نظر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کہ دیکھیں سر، یہ صحافی، یہ اینکر امتیاز میر جیسے لوگ ملک کا بیانیہ، نیریٹو بہترین پوری دنیا میں پھیلا رہے تھے، اور انگلش میں پھیلا رہے تھے تاکہ انگریزوں کو بھی سمجھ میں آئے. اور آپ کے نیریٹو کو پھیلاتے ہوئے اس شخص کے ساتھ اندھی گولیاں، جس کو کہتے ہیں نا، بے دردی سے اس کو قتل کر دیا ہو. تو آپ ہی نوٹس لے لیں میرے خیال سے، اور اس کے علاوہ تو کوئی اور نوٹس لے گا نہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس پورے واقعے کی بہت پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ لفظ مذمت جو ہے وہ ہم اکثر کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے، آج جملے نہیں تھے، آج وہ باتیں نہیں ہیں کرنے کے لیے جو ہم کر سکیں. کیونکہ امتیاز میر ہمارے ایسے دوست تھے، ایسے کولیگ تھے کہ جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ جب آفس میں آتے تھے تو ہم سب کے چہروں پہ ایک خوشی بکھیرتے تھے، اور بہت ملنسار، بہت خوش اخلاق، بہت خوش لباس انسان تھے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ 1 ہفتہ ہو گیا اس واقعے کو، اور آج یہ جو امتیاز میر کی شہادت ہوئی ہے، اس پر ہمیں سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ ہے انویسٹیگیشن پولیس کے اوپر. آج 1 ہفتے کے بعد ہمیں انویسٹیگیشن پولیس کا چہرہ نظر آیا ہے کہ وہ کہیں ہیں. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، انویسٹیگیشن والے ہمارے ادارے کی مینجمنٹ سے رابطہ کرتے، چیزیں بتاتے کہ ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہڈن رکھا جاتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ کرتے کہ اس کی جیو فینسنگ کرائی جاتی، اس کے جو ہے وہ خاکے بنوائے جاتے، اس کی جو ہے وہ کال ڈیٹا نکالا جاتا، اس کی CCTV فوٹیج جمع کی جاتی. مطلب ایسا کیا جاتا کہ جس سے ہمیں یہ فیل آتی کہ ہاں واقعی آپ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پر اب بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے چیئرمین خالد ارائی نے کہا کہ IG سندھ صاحب جو ہے وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، انویسٹیگیشن پولیس کو تھوڑا متحرک کریں کہ آخر ایسا کون سا ابھی تک جو ہے وہ کام انویسٹیگیشن پولیس نے کیا ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں اس کیس میں انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ خاصی متحرک ہے. نہیں نظر آتی ہمیں انویسٹیگیشن پولیس. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ میں IG صاحب سے جو ہے وہ دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ذرا ترجیحی بنیادوں پر دیکھیں، اور امتیاز میر کے قاتلوں کو گرفتار، جو بھی ان لوگوں نے، ان کی فیملی نے جن کو بھی جو ہے وہ نامنیٹ کرایا ہے، یا پھر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے. چینل 5 نیوز کے چیئرمین خالد آرائی نے جنازے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہید صحافت امتیاز میر ایک سچے صحافی تھے جنہوں نے ہمیشہ حقائق کو بے خوف انداز میں عوام تک پہنچایا. ان کے قتل کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جانی چاہیے اور ذمہ داروں کو فوری طور پر قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. خالد آرائی نے مزید کہا کہ امتیاز میر کی خدمات پاکستانی صحافت کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھی. امتیاز میر کے لیے تو جو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا گھر کا فرض چلا گیا، اور انشاءاللہ وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اپنا جس دنیا میں اپنا حق ادا کر گیا، اب حق ادا ہم نے کرنا ہے پیچھے اس کے بھائیوں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، اور اس کے قاتلوں کو گرفتار کرانے میں. جیسے کہ ابھی راول نے کہا ہے
ہم بھی شرجیل نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ پورے اس پہ پرسنلی طور پہ جو ہے نا اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ جلد ہی جو ہے نا سندھ حکومت ہمیں آگاہ بھی کرے گی کہ وہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں کیا عمل کر رہی ہے۔ اور میں اسپیشلی صحافی برادری کو یہ کہوں گا کہ وہ جس طرح ایک صحافی کے اغوا ہونے پہ شور مچاتے ہیں، تو یہ ایک صحافی اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تو ایک شہید اگر جیسے کوئی فورس کا جوان شہید ہوتا ہے، یہ بھی ایک اپنا ایک شو کر کے واپس آ رہا تھا گھر، تو گھر واپس جاتے ہوئے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس شہید کے لیے صحافی برادری کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، سندھ تو کرے رہی ہے، اور حکومت پاکستان کو بھی اس کے لیے اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ان کی فیملی کے لیے کچھ حکومت پاکستان بھی کو بندوبست کریں۔ صحافتی تنظیموں، انسانی حقوق کے اداروں اور سول سوسائٹی نے شہید صحافت امتیاز میر کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور حکام سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی فوری اور جامع تحقیقات کی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس واقعے کی پوری انکوائری ہو رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ اس معاملے کو سنجیدہ سے دیکھ رہی ہے۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی طرف سے اور سی ایم سندھ کی طرف سے یہ پوری کوشش ہے کہ اس واقعے کی شفاف طریقے سے تحقیقات انکوائری ہو رہی ہے، اور ہمارے فرض ہے سندھ گورنمنٹ کا، پاکستان پیپل پارٹی کا، کہ میڈیا کے لوگوں کو سب سے زیادہ پروٹیکشن دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج اس موقع پہ ہم میڈیا کے دوستوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ امتیاز میر ایک نڈر، ایک دیانتدار، ایک شریف اور ایک باکردار صحافی تھے، اور وہ ہمیشہ نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ رہے۔ ان کو جس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا گیا، حکومت کو چاہیے کہ قاتلوں کو 3 دن کے اندر پکڑ کر انسداد دہشت گردی کی کورٹ میں پیش کرے، انہیں عبرتناک سزا دے۔ صحافی اس واقعے کے بعد خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ خاص کر امتیاز میر کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا نیک انسان تھا، 24 آورس ہنسمکھ چہرہ، ہر سے مل کے بات کرنا، اور اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کسی کی کوئی دشمنی بھی ہو نہیں سکتی ہے۔ اگر ایسا اس بندے کے صحافی کے ناطے اگر اس کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر اور کون صحافی محفوظ ہو سکتا ہے۔ میں اس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ میں سندھ گورنمنٹ، ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کے قاتل جلد جلد گرفتار ہونے چاہیے، تو کم از کم ہماری دوسری صحافی برادری میں یہ احساس محرومی بڑھے نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے اور اس کو جنت الفروز میں جگہ دے۔ میر صاحب جو تھے یہ صحافت میں بڑی تازہ آواز تھی، اور شہر کراچی کی خاص طور پہ بڑی دیدہ دلنی سے بات کرتے تھے۔ اور آج ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ٹارگٹ ہونے کے بعد آج دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کے لیے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے شہر کی عوام کے لیے کہ ان کی ایک آواز تھی جو ان کے بارے میں بات کرتی تھی، جو ان کے مسائل کے بارے میں بات کرتی تھی، آج وہ ہم میں نہیں رہی ہے۔ تو بہرحال سندھ حکومت سے درخواست کروں گا کہ ان کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے، اور ان کے جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتیاز میر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرحوم کے اہل خانہ نے بھی انصاف کی اپیل کی اور کہا کہ وہ اس سانحے کے پس پردہ حقائق کو جاننے کے خواہش مند ہیں۔ شہید صحافت امتیاز میر کی صحافتی خدمات پاکستانی میڈیا کے لیے ایک ناقابل فراموش ورثہ ہیں۔ ان کی شہادت سے پاکستانی صحافت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔